الہی گناہوں سے منہ موڑ دے برائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہمارا آج کا ٹاپک ہے جھوٹی قسمیں کھانا۔ قسم کھانا حقیقت میں شہادت ہے، یعنی گواہی دینا ہے، اور جو شخص کسی بات پر خدا کی قسم کھاتا ہے اصل میں اپنے بیان کی سچائی پر وہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے قسم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاص طور سے فرمایا کہ اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ نہ بنایا کرو۔ اگر جس بات پر تم خدا کو گواہ بنا لیتے ہو تو پھر اس بات کو پورا کیا کرو۔ آپ نے جس ہستی کو اپنا گواہ بنایا ہوتا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور سچائی سے دور ہوتے ہیں۔ وہ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اصل میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان کے بیان کو سچا نہیں سمجھتے۔ لوگ انہیں پہچان چکے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو فریب دینے کے لیے، اپنے آپ کو سچا منوانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اول تو بے ضرورت قسم کھانا ہی بری بات ہے، پھر جھوٹی بات پر قسم کھانا تو اور بھی برا ہے۔ چھوٹی بڑی بات پر یوں ہی قسمیں کھاتے رہنا ایک بری عادت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں قسم کے کھانے اور قسم کھانے والوں دونوں کو برا کہا گیا ہے۔ یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہے جس میں جھوٹ بولنے والا اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے جھوٹ کا گواہ وہ سب سے بڑی ہستی کائنات کے مالک اور اپنے خالق کو بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی آئندہ ہونے والے معاملے میں اگر قسم اٹھا لی جائے، یعنی اللہ کو گواہ بنا لیا جائے، تو وہ معاملہ، وہ کام پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے آپ اسے پورا نہ کر سکیں تو پھر آپ گنہگار ہوتے ہیں، اور اس پر کفارہ لازم آتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ کوئی غلام آزاد کیا جائے۔ آپ نے قسم اٹھائی، قسم پوری نہیں کی، تو اب اس کا کفارہ دیں گے، اور کفارہ یہ ہے کہ آپ کسی غلام کو آزاد کریں گے، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اور پھر اگر آپ ایسا بھی نہ کر سکیں تو پھر آپ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی اور پھر پوری نہ کی۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم۔ اللہ تم کو تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، لیکن اس قسم پر پکڑے گا جس کو تم نے عہد باندھنے کے لیے کھایا ہے، تو اس قسم کو توڑنے کا کفارہ ہوگا 10 محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، متوسط درجے کا کھانا جو تم خود کھایا کرتے ہو اور اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور اگر کسی کے پاس ان سب چیزوں کی استطاعت نہ ہو تو 3 دنوں کا روزہ رکھو۔ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اور یہ جو کفارہ دینے کے بعد آخر میں ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، یوں ہی مت اٹھا لیا کرو، یوں ہی جھوٹی بات، ہر بات پہ بات بے بات اپنی بات کو منوانے کے لیے اللہ کی قسم، خدا کی قسم، واللہ باللہ تاللہ مت کرتے رہا کرو۔ قسم اٹھانے والے کو روکنا چاہیے، اور جھوٹی قسم اٹھانے والے کو بالکل منع کر دینا چاہیے، اسے جھوٹا سمجھنا چاہیے، کیونکہ جھوٹی قسم بھی جھوٹی گواہی کی طرح ہے۔ قسموں کی حفاظت کرنا یہ ہے کہ جس بات پر نیت کر کے قسم کھائی جائے اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا کرنا ہوگا۔ اگر کہیں وہ قسم خلاف شرع بات پر اٹھائی ہے تو پھر اسے پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا کفارہ دینا ضروری ہے، اور ایسی قسم کو توڑنا ثواب کا کام ہے۔ یعنی آپ نے قسم اٹھا لی ہے کہ آپ کسی رشتہ دار کو نہیں ملیں گے۔ اکثر میں نے سنا اور دیکھا ہے کہ لوگ
غصے کی حالت میں قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ اس کی شکل نہیں دیکھیں گے، اس کے گھر نہیں جائیں گے، اسے اپنے گھر نہیں بلائیں گے، یا کسی بھی ناجائز بات کی قسم اٹھا لینا، یہ قسم ہی غلط تھی اور اس کو توڑنا ثواب کا کام ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ رکھا ہے کہ یہ بات معمولی نہیں ہے، آپ نے قسم اٹھا لی ہے اور اللہ کو اس پر گواہ کر دیا ہے، تو اب کم سے کم 3 دن کے روزے تو آپ کو رکھنا ہی ہوں گے، ورنہ 10 لوگوں کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا ہے۔ یہ کفارہ اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ قسم کھا کر اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری اور اہمیت ذہن اور فکر میں رہے۔ خلاف شرع بات پر جو قسم اٹھا لی جاتی ہے یا کسی ایسی چیز پر جس کے بارے میں بعد میں جا کر معلوم ہو کہ آپ غلط تھے اور وہ بات درست نہیں تھی، اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ نے درست قرار دیا ہے۔ سورہ تحریم میں ہے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تم کو اپنی قسموں کا کھول دینا حلال ٹھہرا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اللغو فی ایمانکم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں لا یؤاخذکم نہیں پکڑے گا ان قسموں پر جو بیہودہ ہیں، جو یوں ہی اٹھا لیتے ہو، عادتاً کہنا شروع کر دیتے ہو۔ پاکستان ہندوستان کے لوگوں کو اللہ کی قسم، خدا کی قسم، اور عربوں کو واللہ باللہ کہنے کی بات بے بات عادت پڑی ہوتی ہے، اور اسے اللغو فی ایمان کہا، یعنی بیہودہ گوئی میں فضول جس طرح سے بات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، اس طرح سے فضول میں قسم اٹھانے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بلا سوچے سمجھے قسم اٹھانے کو معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں کہ اس پر وہ مواخذہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اس پر بھی مواخذہ کرنا شروع کر دیا تو ہر قسم پر 3 روزے، اور یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا ہر بار 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور جس شخص کو زبان پھسلنے کی عادت پڑ گئی اور سارا دن میں وہ کئی بار یا 100 بار یا 200 بار قسمیں اٹھانے لگ گیا تو اس کی تو شامت آ جائے گی۔ عام طور سے جھوٹی قسمیں اٹھانے کی عادت صرف جھوٹے لوگوں کو ہوتی ہے۔ تاجر اکثر اپنا سامان بیچنے کے لیے کہا کرتے ہیں خدا کی قسم یہ چیز اتنے کی ہے، میں گھاٹے میں بیچ رہا ہوں۔ اب اس وقت ہمدردی میں شاید گاہک خرید لے، اور خواتین کو تو عام طور سے ہمدردی اور ترس زیادہ ہوتا ہے، چونکہ کمائی خاوند کی ہوتی ہے اور خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، تو تاجر انہیں بہت اچھا بیوقوف بنا لیتے ہیں۔ یہاں 2 قسمیں اٹھائیں، وہاں ان بیچاریوں نے سوچا کہ بیچارے تاجر کو آج نقصان دے کر ہی صحیح خریدیں گے ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس بات کے لیے تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو جھوٹ بول کر کاروبار کرنا روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ وہ تاجر بدبخت ہوتے ہیں جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تینوں احادیث جو میں نے ابھی کوٹ کی ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروباری لوگوں کے لیے فرمائی کہ وہ بدبخت تاجر ہوتے ہیں جو اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، اور جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بھلا رزق کہاں بڑھے گا، اس سے تو روزی گھٹ جائے گی۔ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جھوٹ ہے، اور فرمایا کہ آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا چلا جاتا ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مردوں کو دیکھا، ایک کھڑا تھا اور ایک بیٹھا تھا۔ جو کھڑا تھا وہ ایک لوہے کا لٹھ لیے بیٹھے ہوئے کے منہ میں ڈالتا تھا اور اس کا کلہ اس طرح سے چیر کے رکھ دیتا تھا کہ وہ کلہ اس کے کندھے تک جا پہنچے، پھر دوسری طرف کا کلہ کھینچتا۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ جھوٹی گواہی دینے والا ہے، اور قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ قسم بھی حقیقت میں گواہی ہے، اور جھوٹی قسم جھوٹی گواہی ہے۔ شہادت دینا یا کسی کے لیے گواہی دینا یا قسم اٹھانا یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ ذمہ داری کا کام ہے، اور اگر یہ جھوٹا ہو تو یہ کس قدر گھناؤنا جرم بن جاتا ہے، بڑی رسوائی اور ذلت کی بات بن جاتی ہے۔ اسی لیے گواہی میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ عزیزان گرامی، جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کے بعد سب سے بڑا واقعہ جو واقعہ افک ہوا تھا حضرت عائشہ پر تہمت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ احسان فرما دیا
اس افق کے واقعے کے بعد بھی کہ یہ طے فرما دیا کہ جو شخص کسی کے بارے میں جھوٹی بات کرے گا، جھوٹی گواہی دے گا اور اس کے ثبوت میں 4 گواہ نہیں لائے گا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، اس سزا کے طور سے کہ اس نے ایک بات کہی جو بات جھوٹی تھی اور اس کو وہ ثابت نہیں کر سکا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے یہ قانون اس لیے بنایا، بعض اوقات آپ ایک گناہ ہوتے دیکھ لیتے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ نے گناہ ہوتے دیکھا، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، لیکن آپ کو سزا ہوگی۔ عزیزان گرامی، وقفہ لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔